اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1977 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی دوسری آیت سے ہو رہا ہے. 25/2. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. سارا درس اسی ایک آیت کی نظر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں یوں کہیے کہ میرا تو جی نہیں بھرا تھا. ایک نقطہ ہے اس کے اندر، پھر اسے دوہرا دوں. علی عبدہ، اس نے اس الفرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر. قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام کو اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں عبد کہا گیا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مذاہب عالم پہ نگاہ ڈالیے. ان لوگوں نے اپنے بانیان مذہب کو ان کے حقیقی مقام سے بہت بلند کر دیے، یعنی انہیں خدا بنا دیے، خدا کا بیٹا بنا دیے. غلو کیا، قرآن کہتا ہے، مبالغہ کیا. کسی نے انہیں ان کے مقام سے نیچے نہیں لے آئے، اس سے تو ان کی تحقیر ہو جاتی، تنقیر ہو جاتی. یہ نہیں کیا. جوش عقیدت میں انہیں ان کے مقام سے اونچا لے گئے، مقام الوہیت میں انہیں داخل کر دیا. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے. کسی شے کو اس مقام پہ نہ رہنے دینا جس مقام کے لیے وہ بنی ہے یا یہاں اسے ہونا چاہیے. خواہ اسے نیچے لے جائیے، خواہ اسے اوپر لے جائیے. اور اس کو اوپر لے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے، اس کے اختیارات میں شریک ہو گئے، تو توحید باقی نہ رہی. تو اسی لیے قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ جنہیں ان کے فالوورز متبعین اس درجے سے اوپر لے جا کے خدائی میں شریک کر لیتے تھے، عبد کہا کہ یہ ہے ان کا صحیح مقام. لیکن اس میں بھی ایک بڑی خصوصیت، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صاحب یہ تو کوئی مقام نہیں ہے. عبد عام طور پہ اس کا ترجمہ جو غلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطیع، فرما پذیر، محکوم، عبد. تو یہ کیا مقام ہے؟ اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ قابل غور ہے. ہر جگہ کہا عبد ہی یا عبد ہو، اس کا غلام، اس کا عبد. اور توحید کے معنی یہ ہیں کہ جو اس کا عبد ہے وہ دنیا میں کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا. اسی لیے جہاں کہا عبد ہو کہا. اب آپ دیکھیے کہ قرآن ایک لفظ یا ایک لفظ کے ساتھ ذرا سی اضافت سے بات کیا کہہ گیا. ایک تو انہیں وہ مقام الوہیت سے کے مقام تک جانے سے روک دیا، وہیں رکھ دیا کہ مقام الوہیت تو حاصل ہی نہیں ان کو ہو سکتا، اونچے لے جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اس کا عبد کہنے سے جو اس کا ہو گیا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو پھر عبد ہے. اس نے کعبہ کو بیتی کہا، ہمارا گھر، میرا گھر. اب میرے گھر کی نسبت سے اب کعبہ کسی اور کا گھر ہو ہی نہیں سکتا. جس چیز کی بھی نسبت خدا اپنی طرف کر لیتا ہے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہو جاتا ہے
کہ وہ شے کسی اور کی ہو نہیں سکتی. تو یہ جو ہے مقام عبدیت انبیاء کرام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب انہیں عبدہ کہا ہے، اس کا عبد ساری دنیا کی عبدیت اور غلامی سے ان کو آزاد کر دیا. کسی اور کا وہ محکوم، مطیع، فرما بردار، غلام، عبد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس کے ہیں. ہمارا پوچھنا کیا؟ یہ ہے صحیح مقام عبدہ کا. اور یہی چیز ہے کہ آپ بھی کلمہ شہادت میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد کے متعلق یہ ہے عبدہ و رسول. تو یہ عبدیت جو ہے اتنی بات نہیں ہے وجہ تخصیص. عبدہ ہونا جو ہے وجہ ہے، یہ ہے وجہ تخصیص، اور یہ ہے بلند ترین مقام کائنات کے اندر. اس ایک کا تو ہو گیا یہ، اور اب یہ کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا تھا. اتنی بڑی آزادی دنیا میں کیسے میسر آ سکتی ہے؟ اسی کو آ سکتی ہے جو عبدہ ہو جائے. جب آپ کسی ایک کی طرف منہ کریں گے، رخ کریں گے، باقی ساری دنیا کی طرف پشت کرنی پڑے گی آپ کو. ایک وقت میں ایک سے زائد سمت کی طرف آپ اپنا رخ کر نہیں سکتے. اسی لیے دعا ابراہیمی جو توحید کے لیے آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. غور کیجئے بات کیا کہی، میں نے تو اپنا رخ اس طرف کر لیا. اب سوال ہی نہیں ہے کہ اس رخ میں کوئی دوسرا شریک ہو سکے. رخ تو ایک وقت میں ایک ہی سمت کی طرف رہے گا. جو عبدہ ہے وہ عبدہ تو رہے گا، اور کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اگلی آیت میں یہ کہا کہ للذی لہ ملک السماوات والارض، عبد اس کا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور اختیار اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ جو کہا کہ باقی اہل مذاہب نے اپنے اپنے بانیان مذہب کو، یہ بانیان مذہب کا لفظ میں ان کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ رسول دین کے بانی نہیں ہوتے تھے، یہ رسول ہوتے تھے. اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے. دین کسی پیغمبر کا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے بھی اسلام کو دین اللہ کہا ہے، خدا کا عطا کردہ دین. اور دین اگر نظام حیات اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، نظام ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ نظام خداوندی ہو سکتا ہے، کسی رسول کا نہیں ہو سکتا. رسول تو دین خداوندی کو پہنچانے والا، اس کو قائم کرنے والا، اس کو متشکل کرنے والا ہے. دین اس کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. وہ دین خدا کے دین کو لاتا ہے، پہنچاتا ہے، دیتا ہے، قائم کرتا ہے. اس لیے کہا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور اختیار اسی کا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کے اس اختیار اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں ابن اللہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ خدا کے بیٹے تھے. بیٹا تو باپ کی ہر شے میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابن اللہ کہا تو جھٹ سے تثلیث میں آ گئے. باپ بیٹا روح القدس، تین میں ایک، ایک میں تین. خدائی کا مرتبہ انہیں دے دیا، الوہیت کا مرتبہ انہیں دے دیا. تو کہا غلط ہے. جس کے اقتدار اور اختیار میں اس کائنات میں دوسرا شریک ہی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بیٹا کیا. ضمناً ایک بات آ گئی سامنے. قرآن کریم نے یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے. قرآن میں تو عزیر کا کسی اور جگہ ذکر نہیں آیا، اور عام طور پہ وہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے. ان کے ہاں عذرا نبی گزرا ہے. نبی کا لفظ وہ اپنے ہاں کے جو کاہن ہوتے تھے ان کے لیے نبی کا لفظ بولتے تھے. وہ نبی کا لفظ پیشین گوئی کرنے والے کے معنی میں لیا کرتے تھے. اور یہ ان کے ہاں کا جو ٹیمپل تھا، معبد تھا، مقدس تھا، اس میں ایک منصب تھا بہت بڑا کہانت کا،
قسمتیں بتانے والے، فالیں دینے والے، پیش گوئیاں کرنے والے، وہ کاہن کہلاتے تھے، ان کو وہ نبی کہا کرتے تھے۔ تو ایک تو ان کے ہاں وہ عذرا نبی ہیں، وہ تو عذرا ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ عذرا کو تو ہم ابن اللہ نہیں کہتے، عزیر کا لفظ کہیں اور آیا نہیں۔ تو یہ اصل میں یہ عزیر جو ہے مصریوں کا دیوتا تھا اوسیرس، وہ بیل کی سی شکل جس کی تھی، وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے وہ ابن اللہ مانتے تھے۔ بنی اسرائیل نے مصر میں تمام اعتقادات انہی بت پرستوں کے، مشرکین کے جو مصر میں بستے تھے، اہل مصر کے، وہ سارے اپنا لیے تھے، اور انہی میں آسرس دیوتا کی بھی یہ پرستش کرتے تھے، اسے خدا مانتے تھے۔ یہ آسرس عبرانی زبان میں عذرا ہو گیا۔ وہ مصری بھی اسے ابن اللہ مانتے تھے، یہ بھی اسے ابن اللہ کہنے لگے۔ یہ ہے وہ عذرا جس کو یہ یہودی ابن اللہ کہتے تھے، آسرس دیوتا مصر کا۔ اور ہماری جہالت دیکھیے، ہم نام رکھتے ہیں عزیر، یعنی کبھی کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں، تحقیق نہیں کرتا ہم کرتے کیا ہیں بھئی۔ یہ عزیر کہ جی وہ ایک نبی تھے نا، سر کہاں کا لکھا گیا ہے؟ نبیوں کے نام تو قرآن کریم میں سب نے دے دیے، اس نے تو کہیں نہیں دیا۔ یہ نبی میں، انبیاء میں اس کا نام تو ہے نہیں۔ اور عزیر کا جہاں ذکر ہے وہ ہے کہ جسے وہ ابن اللہ کہتے تھے، اور یہ ہے مصر کا اوسیرس دیوتا۔ یہ ضمنی بات تھی۔ کہا کہ اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق تو خالق کی شریک نہیں ہو سکتی۔ اور آگے ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ یہ دو لفظ ہیں جن کے اندر پورا دین اور اسلام اور خدا سمٹ کے آ جاتا ہے۔ غالباً یہ لوک ہے مغرب کا مشہور فلاسفر، جس نے کہا ہے کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ فلاں قوم نے اپنے لیے کس قسم کا خدا تجویز کر رکھا تھا، اور میں اس قوم کے متعلق بتا دوں گا کہ اس کا تمدن کیا تھا، تہذیب کیا تھی، ثقافت کیا تھے، خیالات کیا تھے، معتقدات۔ بس اتنا بتا دو کہ خدا کس قسم کا انہوں نے اپنے لیے تجویز کر رکھا تھا۔ خدا کے تصور کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اور یہ حقیقت ساری بات سمٹ کر آ جاتی ہے۔ خدا کا تصور کیا ہے تمہارے؟ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے، وہ تو کسی کے تصور میں، وہم میں، گمان میں، قیاس میں آ ہی نہیں سکتا۔ خدا کی صفات جنہیں کہتے ہیں، انہی سے اس کا تعارف ہوتا ہے، انہی صفات کی روح سے اس کا ایک تصور قائم ہوتا ہے ہمارے ذہن میں۔ یہ جو خصوصیت ہے اسلام کی یا قرآن کی، وہ یہ کہ وہ خدا کی صفات اس قسم کی دیتا ہے جن کی روح سے جو تصور قائم ہوتا ہے خدا کا، وہ تصور یا اس قسم کا تصور کہیں اور سے نہیں ملتا۔ یہ ہے مابہ الامتیاز خصوصیت قرآن کی یا اسلام کی۔ ہمارے ہاں چونکہ اسلام کے متعلق دین کا تصور ہی ختم ہو گیا، اسے بھی ایک مذہب شمار کیا، یہ بھی ایک مذہب شمار کیا جانے لگا۔ ہم نے بھی اسے ایک مذہب ہی کہا ہوا، مذہب اسلام کہتے ہیں ہم بھی۔
انگریزی میں ریلیجن اس کا ترجمہ ہو گیا، کرسچینٹی بھی ریلیجن، ہندو مت بھی ریلیجن، اسلام بھی ریلیجن، یہودیت بھی مذہب، عیسائیت بھی مذہب، اسلام بھی مذہب، یہ اس کی صف میں کھڑا کر دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد مناظرے ہونے لگے مذاہب عالم کے، انہی میں اسلام بھی شریک ہو گیا۔ اب یہ اپنے مذہب کو، اسلام کو، دیگر مذاہب کے مقابلے میں افضل ثابت کرتے تھے، یعنی اسلام جو مذہب ہے ہی نہیں اسے مذاہب سے زیادہ افضل ثابت کرتے تھے۔ ثابت کیا ہو سکتا تھا؟ وہ مذہب تو ہے ہی نہیں ہے، چلے ہوئے اسی طرح سے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا دیا ہے قرآن نے، یہ ہے بنیادی نقطہ عزیزان مان۔ اسی بنیاد پہ ساری عمارت دین کی اور انسانی زندگی کی استوار ہوتی۔ خدا کا تصور کس قسم کا دیا، وہ تصور جیسا میں نے عرض کیا ہے اس کی صفات سے قائم ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے صفات خداوندی کو اس شرح و بس سے بیان کیا ہے، اور وہ صفات دینے کے بعد یہ کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس کے مطابق خدا کو مانے تو سمجھا جائے گا کہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ خدا کو تو چند داہریوں ملتوں کے سوا ساری دنیا مانتی ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل نہیں، ان کا خدا کا ماننا، خدا پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اس خدا کا ماننا جس کا تصور اس کی ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بیان کی اپنے متعلق، دوسرا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے سامنے ایک چیز ایسی آتی ہے جو ان صفات میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ایسی خصوصیت کبریٰ جو کہیں اور نہیں ملتی خدا کے متعلق۔ خدا کے متعلق کہیں بھی آپ دیکھیے تصور یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کا اقتدار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس کے فیصلے میں دم مارنے کی جا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، مرضی مولا برہمہ اولا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے مطابق۔ آج کی اصطلاح میں اسے اتھارٹیرین گاڈ کہا جائے گا۔ اختیار مطلق کا مالک آپ نہ کوشچن کر سکتے ہیں، نہ سوال کر سکتے ہیں، نہ اعتراض کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہ آپ یہ اسے کہیے کہ سمجھائی دیجئے حضرت یہ آپ نے کیوں حکم دیا ہے، سوال نہیں ہے، ایک ڈکٹیٹر سے پوچھ کون سکتا ہے؟ ساری دنیا میں جہاں بھی خدا کو مانا جاتا ہے، خدا کو ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں مانا جاتا ہے۔ میں نے اتھارٹیرین اس لیے کہا کہ ذرا ڈکٹیٹرشپ سے کچھ لوگ جھینپ رہے ہیں آج کل، اس کی بجائے اتھارٹی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ تو اسے اتھارٹیرین کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں خدا کا یہی تصور تھا۔ ہمارے ہاں جو آئے تو میں نے کہا ہے نا کہ ہم نے سارے تصورات ان سے لیے ہیں، قرآن کی روح سے جو تصور قائم ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یورپ نے عیسائیت، یہودیت کے متعلق انگریزی زبان میں جب ترجمے کیے تو خدا کے لیے لارڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، لارڈ۔ تو لارڈ سے تو آپ سمجھتے ہی، اگلی نسل تو شاید نہ سمجھے، ہم تو جانتے ہیں جب لارڈ صاحب کہندے سن تو مطلب کی ہوں لارڈ آف دی کنگ۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑا اتھارٹیرین گاڈ نظر آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے جو ترجمے ہوئے وہاں بھی رب کا ترجمہ لارڈ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین
ترجمہ اس کا ہوتا ہے یہی الفاظ کیوں نہ سنا دوں، یہی جو ترجمہ بھی آپ لے لیں گے انگریزی کا، الحمدللہ رب العالمین، پریز بی ٹو اللہ دی لارڈ آف دی ورلڈ، لارڈ۔ اور وہ جتنا کوئی اس کو زیادہ لارڈ مانتا جائے اتنا ہی زیادہ خدا پرست تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرآن نے آ کر یہ کہا، یہ تو نہیں کہ یہ پہلی دفعہ کہا، وحی کی روح سے تو پہلے بھی تمام انبیاء کرام کی طرف وحی آتی تھی، وحی کی روح سے تو اسی خدا کا تصور دیا گیا تھا جو تصور آخر میں قرآن میں ہے، لیکن چونکہ وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں رہیں اور ان کے بھی ترجمے در ترجمے ہوتے چلے آئے، یہ چیز کہ وہ مذاہب کیا ہیں، ان کی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ میری کتاب ہے مذاہب عالم کی آسمانی کتاب ہے، اس میں ساری تاریخ دی ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتاب اپنی اصلی شکل میں اس دنیا میں موجود ہو اور اس کی گواہی وہ اہل مذاہب خود دیتے ہیں کہ ہے نہیں ہمارے پاس، تو اس لیے وہاں تو اس کی تلاش غلط ہے۔ قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں تھا، انہوں نے بھی یہ لارڈ ترجمہ کیا، اتھارٹیرین گاڈ کا تصور انہوں نے دیا، اور عقیدہ یہ ہے۔ آج کی اس طرح میں کہوں گا، قرآن نے پہلی دفعہ آ کے یہ خدا کے متعلق کہا کہ اتھارٹیرین گاڈ نہیں، کانسٹیٹیوشنل گاڈ۔ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے تو کچھ نہیں کر دیا، یہی جو میں نے کہا ہے۔ پہلی چیز اس نے کہی نلذی لہو ملک السماوات والارض، ساری کائنات کے اندر اقتدار اور اختیار اسی کا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ، وہ لارڈ والا تصور آ رہا ہے ذہن میں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کے اختیار میں اقتدار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ تصور آیا نا اتنا بڑا۔ وخلق کل شیء، ہر شے کو جس میں انسان بھی شامل ہے اس نے پیدا کیا ہے، اس کی مخلوق ہے یہ، اس لیے یہ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ تصور آیا، اتنا بڑا اتھارٹیٹیو تصور آتا ہے، اس سے قائم ہوتا ہے، لیکن فکرہ ختم نہیں ہوا۔ خلق کل شیء، تخلیق کیا اس نے ہر شے کو، فقدرہ تقدیرا، اور ان سب کے لیے قانون اور پیمانے اور اندازے اور معیار مقرر کر دیے جو کبھی نہیں بدلیں گے، جن کو ہم بھی نہیں بدلیں گے۔ میں نے کہا نا کہ آج کی اصطلاح میں اتھارٹیرین گاڈ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل گاڈ آپ کہیں گے، اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ دو لفظ آ گئے ہیں جن میں سارا تصور سمٹ کے آ جاتا ہے۔ خلق، یعنی میں عرض کر رہا ہوں، میں کیا عرض کروں، معاف رکھیے گا، مجھے تو کچھ وجہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ دیکھا نا، ایک ایک لفظ سے اتنی بڑی اتھارٹی ناقائم ہو رہی ہے صاحب، کائنات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کی اقتدار و اختیار کا۔ خلق کل شیء، اس لیے کہ وہ خالق ہے ہر شے کا۔ قائم ہوا ذہن میں یہ تصور ایک لارڈ کا، اتھارٹی کا، اتھارٹیرین گاڈ کا، اور کہا فقدر، کیا بات ہے اس سے کی، فقدرہ تقدیرا، پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کے لیے قانون مقرر کر دیا، اور قانون ایسا مقرر کر دیا جسے ہم بھی نہیں بدلیں گے۔ واہ واہ، صدقے جائیے ہو جائے رب دے، ہے نا جب بھی پاؤں جی کردا، آہا ہا ہا، اس تضاد کو دیکھیے، معاف رکھیے گا، کیا کہوں، میرا تو جی چاہتا ہزار بار دراؤں۔ للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ ایک طرف تو یہ کیفیت اقتدار و اختیار کی، اور اس کے بعد فقدرہ، پھر ہم نے ہر شے کے پیمانے، اندازے، معیار، قانون مقرر کر دیا، اور یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، ہم بھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ وہ اتنا بڑا صاحب اختیار، کتنی بڑی پابندی اپنے اوپر عائد کر رہا ہے۔
ہر شے کے لیے قانون اور معیار مقرر کر دیا، اور ہم بھی نہیں بدلیں گے اس کو۔ عزیزان من دیکھ، خدا کا یہ تصور کہیں اور ملتا ہے آپ؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت، یہ انفرادیت ہے اس تصور کی، اس کی روح سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کس بنا پہ رہ جاتا ہے؟ اس کے قوانین کی بنا پر۔ جب اس نے دخل ہی نہیں دینا کسی معاملے میں، قانون بنا دیا اور ان میں وہ کہتا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے، ہم انہیں بدلیں گے نہیں، تبدیل نہیں کریں گے، تو ہمارا تعلق تو رہ گیا قوانین خداوندی کے ساتھ صرف۔ آج بھی مملکت کے اندر جو قانون چلتا ہے، ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ کس پارلیمنٹ نے اس کو بنایا تھا۔ وہ پارلیمنٹ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ صاحب قانون بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، ویسے بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی اس چیز کے پوچھنے کی۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اس کا اتباع ہم نے کرنا ہے۔ اس نے قوانین بنا دیے، جہاں تک انسانوں کا تعلق، جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق تھا، وہ تو یہ جو ڈسکور کرنے والے علوم کے ہیں، وہ ایک ایک قانون کو اس میں سے ڈسکور کرتے چلے جاتے ہیں، منکشف کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق تھا، وہ قوانین اس نے اپنی الکتاب کے اندر دے دیے۔ کتاب کے معنی ضابطۂ قوانین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد خود اپنا اختیار یہاں تک ہی رکھا کہ یہ قوانین جو ہم نے دیے ہیں، یہ اٹل اسی طرح سے چلتے رہے، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص یا حرج واقعہ نہ ہو۔ اس نے اس اپنی یہ جو ملک کہا ہے، مملکت کہا ہے، اقتدار کیا، دائرہ اقتدار کہا ہے، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تو عالم امر ہے، جہاں وہ کائنات کی تخلیق کرتا ہے، اشیاء کی تخلیق کرتا ہے، ان کے لیے قانون متعین کرتا ہے۔ یہ وہ عالم امر کا ہے جس میں وہ کسی اور کے قاعدے قانون کا پابند نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہاں یہ کس طرح کرتا ہے۔ اسی لیے اس دائرے کے متعلق اس نے کہا، کہیں کہا کہ یحکم ما یرید، جس طرح ہمارا ارادہ کرتا ہے وہاں ہم کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ یفعل ما یشاء، جیسی ہماری مشیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں تو ہونا ہی یہ چاہیے۔ وہاں ہے کون اور جس سے وہ مشورہ کرتے پھر؟ وہاں اس کسی پابندی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق جس چیز کو جس طرح سے چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا عالم امر۔ اور جس طرح اور جی کرنے کے معنی کیا ہے اس نے تو خود بتایا ہے، 2/117۔ یہ خود سائنٹسٹ بڑے بڑے جو ہیں اس کائنات کے اندر جو خدا کا قانون یا قوانین فطرت رائج ہیں، ان کے متعلق ایک ایک کے متعلق وہ تحقیق کر رہے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں یہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ کرتے کرتے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کاز یہ ہوتا ہے یعنی ہر نتیجہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے، کاز ہوتا ہے اس کا۔ کائنات کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اس کو وہ اس کی تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں، ڈسکور کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی قانون بناتے نہیں ہیں یہ سائنٹسٹ۔ سلیون کا بڑا اچھا فکرہ ہے، We do not write the book of nature, we only read it. بہت خوبصورت ہے۔ ہم کتاب فطرت لکھتے نہیں ہیں، ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھتے پڑھتے جب پیچھے چلے جاتے ہیں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کائنات وجود میں آئی،
تو اوتھے ٹھٹھمبر کے کھلو جاندے ہیں. آپ رکھیے گا بات یہی بنتی ہے. وہاں حیرت ہی حیرت ہوتی. پھر بات اور طرف چلی جائے گی جہاں قرآن نے سدرۃ المنتہا کہا، انتہائی حیرت. یہ بات کہ اس سے پہلے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ کاز ہو تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اب جب ابتدا ہے کائنات کی تو وہاں وہ کیا کریں گے، یہ کس طرح وجود میں آ گئی. وہاں جا کے یہ سب حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جس سے ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. اس ایفیکٹ کا یعنی نتیجہ تو سامنے ہے، یہ اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کا ابھی تک ذہن انسانی احاطہ ہی نہیں کر سکا. خود جتنی موجود ہے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکا. نیوٹن تو کہتا ہے کہ ہم علم کے سمندر کے کنارے پہ گھوڑے چن رہے ہیں، سیپیں چن رہے ہیں. علم کا سمندر تو ابھی آگے آتا ہے، لیکن جتنی کائنات کا احاطہ کر چکے. جیمز جین تو کہتا ہے دی ایکسپینڈنگ یونیورس، پھیلتی چلی جا رہی ہے یونیورس. اس نے کیا کہنا تھا؟ 1400 سال پہلے کا ایک عرب کہتا ہے وہ یزید فی الخلق ما یشاء. ہم اپنی تخلیق میں اضافے کرتے چلے جاتے ہیں. رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں. وہاں پہنچنے کے بعد یہ جو سلسلہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، وہاں ایفیکٹ تو سامنے ہے، یہ کائنات محسوس، اس کا کاز کوئی معلوم نہیں. اور یہ مقام ہے جہاں اس نے کہا بدیع السماوات والارض. بدا کے معنی ہوتے ہیں نتھنگ نیس سے کسی چیز کو وجود میں لے آنا. ہر شے جو وجود میں آتی ہے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ملاتے ہیں، اس طرح سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے. اسے عربی زبان میں خلق کہتے ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ایک خاص نسبت سے ملائیے، پانی کا قطرہ وجود میں آ جاتا ہے. تو وہ پہلے دو چیزیں موجود ہوں گی تو پانی کا قطرہ ملے گا نا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہائیڈروجن کیسے آ گئی وجود میں؟ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ بدعات. وہاں پہنچنے کے بعد اس کنارے پہ جہاں یہ میں حیرت کھڑے تھے، وہاں اس نے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو بدیع السماوات والارض. وہ نتھنگ نیس سے، عدم سے اشیاء کو وجود میں لانے والا ہے. صرف وہ مقام ہے جہاں کاز نہیں ہم معلوم کر سکتے، اور ہونا بھی چاہیے. اس سلسلے کو پیچھے لے جائیے، کہیں تو کوئی مقام ایسا آئے گا ہی نا کہ پیچھے کاز نہ ہو اور ایفیکٹ ہو. یہ ہے اس کی صفت بدیع السماوات والارض. اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا. جب وہ ہمارے الفاظ میں یہاں امر کا لفظ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، ہو جاتی ہے. کھانا آتا ہے وہاں عربی زبان میں جہاں کوئی تصوراتی چیز محسوس شکل اختیار کر رہا ہے. یہ تو وہ عالم ہے کہ جہاں کسی قاعدے اور قانون کا وہ پابند نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. قانون وہاں چل ہی نہیں سکتا. قانون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کاز سے ایفیکٹ آتا ہے. وہ مقام ایسا ہے جہاں کاز نہیں ہے، کوئی ایفیکٹ ہے. وہاں اس نے کہا کہ وہاں کے متعلق تو تم اتنا ہی سمجھ لو، تم صرف کاز سے ایفیکٹ سمجھ سکتی ہو. وہ مقام ایسا ہے جہاں کاز نہیں ایفیکٹ ہے. وہاں کے متعلق یہ سمجھ لو کہ وہاں تو یحکم ما یرید و یفعل ما یشاء. اور جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو پھر خالق کل شیء آ گئی یہاں، فقدرہ تقدیر. پھر اس کے متعلق ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ اب کوئی ایفیکٹ کاز کے بغیر ظہور پہ نہیں آئے گا. یہ جو قدرہ کا لفظ ہے، قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا. اور یہ بڑی چیز، کون سی چیز بڑی نہیں ہے اس کی؟ یہ قاف دال رے جو ہے جہاں سے یہ قدرہ اور تقدیر ہے،
عربی زبان میں اسی مادہ قاف دال رے سے تقدیر کا جو لفظ ہے، عزیزان ایمان بڑی ذرا زیادہ غور طلب ہے، یہ چیزیں اتفاق سے آ گئی ہیں سامنے، بیان ہو جانی چاہیے۔ جو شے بھی وجود میں آتی ہے وہ مکمل طور پر بنی بنائی نہیں ہوتی۔ بیج جو ہے وہ بنا بنایا درخت نہیں ہوتا، اس میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ درخت بھی اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا، میں درخت بن جانا تو کوئی شے نہیں ہے، درخت میں پھل لگے گا۔ یہ جو پھل لگنا ہے یہ بیج کا منتہا ہے، یعنی بیج کے اندر یہ صلاحیت امکانی رکھ دی گئی، اسے پوٹینشیلٹی کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ پوٹینشیل خصوصیات، میری بچیاں سمجھیں گی ان کو جو طالب علم ہیں، یہ پوٹینشیل خصوصیات ایکچوئلائز ہوتی چلی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ آم کی گٹھلی اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ آم کا پھل بن جائے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے نہیں ہے کچھ، انتہا ہے۔ عربی زبان میں غور سے سنیں عزیزان ایمان، مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ عرب یہ اس گٹھلی کی تقدیر کہتے تھے، پھل۔ گٹھلی کی تقدیر پھل ہے، یعنی جو کچھ بننے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کا وہ کچھ بن جانا، یہ اس کی تقدیر کہلاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں لفظوں کا استعمال جب بگڑتا ہے تو بات کہاں پہنچ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تقدیر کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، یعنی جس میں نہ کوئی ہمارا دخل ہو، نہ اختیار ہو، نہ قاعدہ ہو، نہ قانون ہو، ایسی ہو جائے میاں تقدیر ہی ہو جائے گی۔ تقدیر تقدیر جو لکھا ہوئے گا تو مل جائے گا۔ روز تقدیر کا لفظ ہم بولتے ہیں اس مقام پہ جہاں نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ یہ کہ کیا بننا تھا کیا بن گیا، کچھ نہیں، جو جیسے یوں ہی ہو گیا۔ اور جو آگے کہا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا تو خدا کی مرضی۔ اب آپ سوچیے عزیزان من کہ قرآن کریم کے الفاظ پر، جسے میں کہا کرتا ہوں علامہ نے جو مجھے سمجھایا، محاورہ عرب کی روح سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن سمجھا اسی طرح جا سکتا ہے جو یہ پتا چلے کہ یہ قدرہ و تقدیرہ جو قرآن نے کہا ہے، قدرہ تقدیرن، سمجھا جائے کہ اس زمانے کا عرب اس لفظ سے سمجھتا کیا تھا۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا حضور سے، سرکار سمجھا تو دی ہے، یہ کیا آپ نے لفظ بول دیا، قدرہ تقدیرہ، تقدیر تو ہم مانتے ہیں جڑی مقدر لکھی ہوئی ہوں ہے، تو یہ کیا بات ہے، یہ لکھی ہوئی کیا چیز آپ کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا حضور سے، اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ باتیں وہ روز بولتے تھے ان معنوں میں۔ قرآن اس صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے عزیزان ایمان جب یہ معلوم ہو کہ عرب ان الفاظ کا اس دور میں کیا معنی مفہوم لیتے تھے، ساری بات واضح ہو جاتی ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ تفسیروں کی ضرورت ہو تو کتاب مبین کیا ہو، تفسیر ایک ہی تفسیر ہے۔ قرآن کے ایک آیت کا مفہوم دوسری آیات کی روشنی میں، یہ خود قرآن نے بتایا کہ میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی لفظ تقدیر کو لے لیجئے تو عزیزان من، ساتھ ساتھ میں کہتا چلا جاؤں تاکہ آپ احباب کو آسانیاں ہو جائیں۔ میں نے اپنے لغات القرآن میں ان الفاظ کے معنی اس طرح سے متعین کر کے بتائے ہوئے کہ اس زمانہ ظہور نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے کیا مفہوم لیتے تھے، اور اس کے بعد جو میں نے پھر اب یہ سلسلہ شروع کیا تفسیر کا، تو قرآن نے خود کہا ہے تصریف آیات سے ہم اپنے معنی واضح کرتے ہیں۔ تصریف آیات کے معنی ہوتے ہیں پھیر پھیر کے ان کو لانا،
مختلف مقامات پہ بیان کرنا. مطالب الفرقان مرتب ہی میں نے اس طرح سے کی. اور اس کے بعد آپ احباب کی سہولت کے لیے تبویب القرآن بھی اب شائع ہو گئی. کسی ایک لفظ کے متعلق یا قرآن کے ایک تصور کے متعلق اس میں نے یہ سارے قرآن کے حوالے دے دیے ہیں کہ کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے، دیکھ لیجئے ان حوالوں سے. لغات سے ابتدائی مفہوم ذہن میں لے آئیے، تبویب سے یہ دیکھیے کہ قرآن کے کس کس مقام پہ یہ لفظ آیا ہے، وہ آیات اکٹھی کر لیجئے، بنیادی معنی وہاں سے لے لیجئے، قرآن واضح ہو جاتا ہے عزیزان. اب خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. قدرہ یہ تقدیر بھی جہاں پہنچنا ہے اس نے تکمیل تک، انتہا تک پہنچ کے بننا ہے. جو کچھ بننے کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا وہ یوں ہی بنتی، قدرہ. اس کے لیے قاعدے مقرر ہیں، قانون مقرر ہے. ان قاعدوں کے مطابق اگر یہ چلتی جائے گی تو یہ اپنی تقدیر تک پہنچ جائے گی. عجیب چیز ہے کہ انگریزی زبان میں ایک لفظ آیا، میں نے دیکھا کہ وہ کہاں اونچی نگاہ پہنچ. یہ بن جائے گی تقدیر. انگریزی میں اس کو ڈیسٹینیشن کہیں گے نا، آخری مقام اس کا جہاں پہنچنا ہے، منزل اخروی، آخری منزل، ڈیسٹینیشن. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے ڈیسٹنی کا لفظ لیا ہے اور اس کے معنی مقدر یا قسمت کے لیے. ڈیسٹینیشن سے ڈیسٹنی وہ تو لے آئے. اور ہم کہ جن کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں آیا تھا، ہم نے کبھی اس لفظ کو ان معنی میں استعمال ہی نہیں کی. ہم جب ڈیسٹنی کہیں گے تو ہمارے نزدیک بھی وہی تقدیر ہوگی جڑا متھے دا لکھا ہے فٹ پیدا ہو. ان کے ہاں بھی ڈیسٹنی کا لفظ فیٹ کے ہی معنی میں آتا ہے. وہ بھی بھول گئے کہ یہ اصل میں ڈیسٹینیشن، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ قانون خدا کا کیا ہے. قدرہ تقدیرہ. اس کی تقدیر کے لیے ہم نے پیمانے، اوزان، معیار، قانون مقرر کر دیے ہیں اس کی تقدیر کے لیے. یعنی جو کچھ بننا مقصود ہے اس کا انتہا میں پہنچ کر اس کے لیے قانون مقرر کر دیے. قدرہ تقدیر. اور دوسری جگہ ایک آیت میں کیا بات ہے، 87/2-3 الذی خلق فسوی. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دے. جی چاہتا ہے قرآن کی یہ آیتیں آئیں، فرصت ہو، نصاب کی بات ہو، میں عرض کروں کیا کہہ گیا. الذی خلق، میں نے کہا ہے خلقہ کے معنی ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنا دینا. ہائیڈروجن اور آکسیجن کو یوں جمع کر کے پانی بنا دینا. لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن خاص پروپورشن سے ملے گی تو پانی کا قطرہ بنے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی ہائیڈروجن لے لیں اور اتنی آکسیجن جتنی جی چاہے لے لیں ان کو ملا دیں تو وہ پانی کا گلاس بن جائے. بالکل نہیں. اس میں سے جتنی وہ بلک میں پڑی ہوئی ہے آپ کے ہاں، اس میں سے تراش کر اس پرپورشن کے مطابق دو چیزوں کو آپ لیں گے تو پھر بنے گی تیسری چیز. تراش کے الگ کیا اور ان کی پرپورشن جو تھی وہ قائم کی. فسوی. یہاں تو ہمارے ہاں اب ہے ہی نہیں وہ کمہار جو چاک کے اوپر رکھ کے چک جنہوں کہتے سن. نئی نسل والے ہمارے بچوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا. وہ بہت بڑا وہ گھماتے تھے تو وہ کرتا کیا تھا، مٹی گوئی ہوئی رکھی ہوتی تھی، وہ اتنا سا وہ مٹی کا وہ لے کے اس کے اوپر کیوں رکھ دیتا تھا. پھر اس کے بعد اس میں سے ادھر ادھر سے گھماتے گھماتے
وہ چھیلتا جاتا تھا اس کی زائد مٹی کو، چھیلتا بھی جاتا تھا اور کچھ وہ انگوٹھوں انگلیوں سے یوں بھی کرتا چلا جاتا تھا. وہ جتنی زائد مٹی ہوتی تھی وہ ساری چھیل کر اور اسی مٹی کے تھوبے میں سے کبھی لوٹا بنا دیتا تھا، کبھی بدنی بن جاتی تھی، کہیں سراہی بنا دیتا تھا، کہیں پیالہ بنا دیتا تھا. وہی مٹی کیا کرتا تھا؟ فسوا. یہ کرنے کے بعد وہ ایک شکل اختیار کرتی تھی، خلق فسوا. یہ خلق اسے اخلاق کا لفظ آپ کے یہاں آیا، اس کے معنی ہوتے ہیں انسانی قوتوں میں صحیح پروپورشن پیدا ہو جانا. قرآن کی دوسری آیت سے ہو رہا، صحیح توازن پیدا ہو جانا. کیا بلا تھے یہ کام یہ عربوں کی. اخلاق نام ہی اس کا ہے. کوئی انسانی صلاحیت یا اس کی قدرت یا اس کا اختیار اپنی ذات سے بڑا ہوا ہو تو وہ اخلاق کے خلاف ہے، گھٹا ہوا ہو تو وہ اخلاق کے خلاف. حمیت میں تیزی آ جائے ضرورت سے زیادہ تو غصہ ہو جاتا ہے، کمی ہو تو دیوسی ہو جاتی. خلق فسوا والذی قدر، پھر اس کے بعد اس نے اس کے لیے قوانین مقرر کیے. فہدا، پھر اس کی رہنمائی کر دی کہ تم اس راستے پہ چل کے اپنی تقدیر تک پہنچ سکو. 4 لفظوں میں عزیزان من ساری بات بتا. لہو ملک السماوات والارض، کائنات میں اقتدار اور اختیار اور سارا اس کا. جو اتنا بڑا صاحب اقتدار ہے اس پر کسی پابندی کا سوال ہی عائد نہیں ہوتا. لا شریک لہ فی الملک، اس کے اختیار میں، اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو اس پہ کون ہے جو پابندیاں عائد کرے؟ اس نے کہا کہ ہم پہ کوئی اور پابندی نہیں عائد کر سکتا، ہم نے اپنے آپ پہ خود کچھ پابندیاں عائد کر لی ہیں. اور اس کے لیے لفظ یہی استعمال کروں گا، بڑے ہی جگرے کی ضرورت ہے کہ بے پناہ و بے انتہا اختیارات ہوں اور پھر اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کر دے. پابندیاں، مثال کتب علی نفسہ الرحمہ. کتب عربی زبان میں کہتے ہی ہیں جہاں کوئی قانونی پابندی کسی کے اوپر عائد کی جائے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یہ لفظ ہے نا اس کے لیے. کتبہ تمہارے لیے یہ چیز مقرر کی گئی، یہ پابندی عائد کی گئی، وہاں تو یہ عائد کی گئی، وہ کسی دوسرے کی طرف سے عائد کی گئی نا. اپنے متعلق یہی لفظ ہے کتب علی نفسہ. ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان کا سامان نشو و نما بھی دیں گے ہم. پابندی عائد کر لی اپنے اوپر ہم نے. یا اللہ، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے عزیزان. کوئی دوسرا کسی پر پابندی عائد کرے تو وہ اس کی محکومیت ہو جاتی ہے. جو اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کر لے تو یہ تو بہت بڑا شرف انسانیت ہے. اسی کو تو بااصول آدمی کہتے ہیں. میرا اصول ہے بھئی یہ. کسی تھانے دار نے اس کو حکم نہیں دیا ہوا کہ صبح 5 بجے اٹھ کے اس بستر میں سے نکل کے 3 میل چلو پھر واپس آؤ. وہ خود اپنی صحت کی خاطر اپنے اوپر یہ پابندی یاد کر لیتا. کتب علی نفسہ حقا علینا نصر المومنین. حقا علینا، مومنین کی مدد کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے. یا اللہ، کیا خدا ہے یہ. اور لا یخلف المیعاد، یہ جو ہم اپنے اوپر پابندی یاد کر لیتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہم کبھی نہیں کرتے. انسانی دنیا کی طرف آئیے، اپنے متعلق تو یہ کیفیت ہم کبھی نہیں یہ کریں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی کر کے ایک روش متعین کی ہے اپنے لیے، اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے.
معاف رکھیے گا، الفاظ یوں ہو گئے کہ اختیارات ہی سلب ہو گئے، اس کی آزادیاں ہی سلب ہو گئیں، پابند ہو گیا وہ ان چیزوں کا، اور ایسا پابند کہ کبھی اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، یعنی کرتا نہیں ہے کے لیے ہم کہیں گے نا. جو اس نے کہا ہم نہیں کرتے، تو اب تو سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوا، وہ کر سکتا ہی نہیں ہم کہیں گے. خارجی کائنات کے متعلق بھی اس نے یہ کہا کہ یسجد للہ ما فی السماوات والارض. ان کے اوپر پابندی ہم نے عائد کی، خود نہیں انہوں نے عائد کی. پہلی چیز تو یہ معقولیت، اور پھر انہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کر سکے. پہلے حصے میں تو یہ خدا سے الگ ہو گئی کہ اس نے ان کے اوپر پابندی عائد کی، کسی دوسرے نے عائد کی. دوسرا حصہ جو ہے کہ یہ خلاف ورزی نہیں اس کی کرتے، اس میں تو یہ دونوں برابر ہو گئے. اور تیسری چیز اس کائنات میں ہے انسان. ایک خالق ہے، ایک خارجی کائنات کی اشیاء ہے، یہ ایک حضرت صاحب، یہ انسان کو اس نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا. جس طرح خارجی کائنات کے متعلق قوانین مقرر کیے اس نے، اس کے لیے بھی قانون مقرر کیے، لیکن وہاں انہیں اجازت نہیں ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر سکے. یہاں یہ اور خدا جو ہے، جیسے وہ اس نے کہ ہم نہیں کریں گے، دونوں ایک ہو گئے. یہ جو پابندی اس نے اپنے اوپر عائد کی تھی، اس کے متعلق کہا ہے نا کہ اس کی خلاف ورزی ہم کبھی نہیں کریں گے. انسانوں کے اوپر پابندی عائد نہیں کی، صرف بتایا کہ یہ ہیں وہ قوانین جو تمہارے لیے ہم نے وضع کی ہے یا اختیار کیے ہیں یا دیے ہیں، بتایا صرف. اور اس بتانے کے بعد کہا کہ اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی آئے تم اس کے مطابق کرو. یعنی وہاں عالم امر میں تو مشیت ہماری تھی، یفعل ما یشاء، وہاں ہماری مشیت تھی، جیسا ہم جی چاہتے تھے کرتے تھے. یہاں اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مشیت ہے، جیسے تم جی چاہے کرو، ہم دخل نہیں دیں گے. معاف رکھیے گا، اس معنی میں یہ ایک قدم آگے چلا گیا خدا سے. پابندیاں اس کے اوپر تو خود کوئی عائد نہیں ہوئی. پابندیوں کا بتا دینا یعنی قانون کی کتاب دے دینا، اور قانون کسی کے اوپر جبرن کسی کے اوپر منوانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. قانون کی کتاب دے دی، اور اپنے متعلق اس نے کہا کہ ہم نے جو اپنے اوپر پابندی عائد کی ہے، ہمیں اب ہماری آزادی معاف رکھیے گا سلب ہو گئی، ہم اس کے خلاف کر نہیں سکتے. اسے کہا کہ تمہارا جو جی آئے میں کرو، ہم اس میں دخل ہی نہیں دیں گے. تو صاحب اختیار تو یہ ہو. عزیزان من، مناظر اور مباحث سے کیا کرنے ہیں؟ کہیے اقوام عالم میں اہل مذاہب ہی کیوں نہیں، اہل دانش کو بھی کہیے، سائنٹسٹ کو بھی کہیے، مفکرین کو بھی کہیے کہ خدا کا یہ تصور کہیں اور سے لا کے بتا دیں. یہ ہے قرآن کی انفرادیت. اللہ اکبر. اعملوا ما شئتم، بوائے بوائے. لیکن آگے ایک بات کہی یہاں پھر انہیں جکڑ دی. کہا یہ تو تمہاری مشیت پہ منحصر ہے کہ یہ ہے مصری کی ڈلی، یہ ہے سینکھیے کی ڈلی. تمہارے جی میں آئے اس کو اٹھا کے کھا لو، تمہارے جی میں آئے اس کو اٹھا کے کھا لو، ہم دخل نہیں دیں گے. لیکن جب کھا چکو گے تو سینکھیے کی تاثیر کا بدل دینا تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا. کیا الفاظ ہیں؟ اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو، انہ بما تعملون بصیر. لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اس کا وہ نتیجہ نکلے گا، تم اسے نہیں بدل سکتے. اب انسان کا اختیار یہاں تک ہوا، آگے نہیں ہوا. یہ کہ کھائے سینکھیا تاثیر مصری کی ہو، یہ نہیں ہوتا.
یہاں تک کا تو تم صاحب اختیار ہو کہ جی چاہے سینکیا کھاؤ، جی چاہے مصری کھاؤ، لیکن اگلی بات جو ہے، کیا بات ہے ان الفاظ کی، اعملوا ما شئتم بھی کہا ہے صاحب، موج ہو گئی نا. راوی عائش لکھتا، کہتا ٹھیک لکھتا ہے، انہ بما تعملون بصیر. کہا کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا قانون کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس راستے پہ تم چلتے ہو چوراہے سے، وہاں ہم دخل نہیں دیتے کہ تم ادھر مڑتے ہو یا ادھر مڑتے ہو، قسمن تھا جدھر جی چاہے مڑ جاؤ، لیکن اس مڑنے کے بعد پھر ہمارا قانون مقافات تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا. جو راستہ تم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، وہ راستہ جس منزل کی طرف جاتا ہے وہ ہم نے مقرر کی ہوئی. اب یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، راستہ تو تم نے اختیار کر لیا، یہ نہیں کہ چلو تم اس سمت کو پہنچ جاؤ تم شالم میں، یہ بات نہیں. آج کی اصطلاح میں ہم یہ کہیں گے دی انیشیٹو لائز ود مین. یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ وہ انیشیٹو کیا لیتا ہے، یعنی ابتدا یہ کرتا ہے، جیسا بھی اپنے لیے کرے، ابتدا صرف یہ کرتا ہے، اور جب ابتدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو تقدیر مقرر ہے، اس کے لیے جو منزل مقرر ہے، اس کا جو نتیجہ مقرر ہے اس کی طرف سے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. سنیے کہ خدا پھر اس بات میں کیا کہتا ہے. قوم بنی اسرائیل کا قصہ چلا آ رہا ہے، ان کو ہدایات دی، ان کو ہم نے رہنمائی دی، ان کو قانون بتائے، رسول آئے، سب کچھ ہوا، وہ چلے ایک راستے پہ، اس راستے کی خوشگواریاں ان کے حصے میں آئیں، سعادات آئیں، برکات آئیں، بڑی ملک عظیم ملا، شوکت سلیمانی ملی، عصمت داؤدی ملی، یہ سارا کچھ بھی ہے. کہا فلما زاغو، اب یہ ان کے اختیار کی بات ہے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی پہلے وہ ہوئے ہیں، جب وہ غلط راستے کی طرف چلے، ٹیڑھا اس کے معنی ہوتا ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، خود وہ زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، تو خدا نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر. یہ پیچھے پیچھے جب تم ٹیڑھے ہو گئے، کہنے کی بات ہے تو ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اس لیے تم ٹیڑھے ہو گئے. ہمارے ہاں تقدیر کے یہ معنی ہیں کہ یہ سب خدا کرتا ہے. سر آپ نے دیکھا کہ تقدیر کے ایک تصور یا معنی یا مفہوم کے بدلنے سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. وہ کہتا ہے کہ جب، یعنی یہ اختیار انسان کا ہے، انیشیٹو اس کی ہے. فلما زاغوا زاغ اللہ، جب تم نے کجروی اختیار کی، خدا کے قانون کے مطابق تمہارے قلوب ٹیڑھے، تم نے جب یہ کیا تو، اگر یہ نہ کرتے تو وہ یہ کرتا ہی نہیں. لیکن جب تم نے یہ کیا تو پھر اس کے بدلنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں. یہ ہے 61/5. وہ اعملوا ما شئتم کا میں نے شاید ریفرنس نہیں دیا تھا. 41/40 بڑے اہم ہیں یہ مقامات. قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ چیزیں آئیں، میں تو چند ایک، میری کتاب جو کتاب التقدیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے بہت سے حوالے اس کے آپ کو ملیں گے. نہیں، دوسرا حوالہ نہیں، وہاں بہت سے ہیں حوالے. حتیٰ کہ وہ جو کہا تھا نا کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر فرض عائد کر لیا ہے
جماعت مومنین کی نصرت مدد دینے کا ہم نے اپنے اوپر فرض عائد کر لیا. تو پھر مومنین جو ہے ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بس مومن ہوئے، اور خدا نے اپنے اوپر فرض عائد کر لیا ہے اور اس کی خلاف ورزی وہ کرتا نہیں ہے. تو پھر تو راویاش لکھتا ہے کہ ملتا چلا جائے گا. کہنے لگے نہیں، ذرا تھوڑی سی بات اس میں اور ایڈ کر دو. جی فرمائیے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے. کیا بات ہے. 47/7 وہی پھر انیشیٹو. خدا کی مدد کے معنی یہی ہے کہ دین خداوندی کو قائم کرنے کے لیے اگر تم کوشش کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. وہ بھی اپنے مقام پہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اوپر فرض اور واجب قرار دے لیا ہے تمہاری مدد کرنا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہماری مدد کے لیے اٹھو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. مانے کیا ہوئے کہ جس قسم کے تم ہو جاؤ گے یا کرو گے اسی قسم کا ہمارا قانون تم پر لاگو ہو جائے گا. سینکھیا کھاؤ گے تو قانون ہلاکت کے تابع آ جاؤ. پانی پیو گے تو وہ ممد حیات ہوتا ہے، اس لیے زندگی بخشنے والے قانون کے تابع آ جاؤ گے. وہ قانون تم پہ لاگو ہو جائے گا. اب بات یوں ہو گئی کہ جو طریق روش عمل تم اختیار کرو گے اس کے مطابق تم پہ وہ قانون لاگو ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے جس مقام تک تم پہنچو گے وہ تمہاری تقدیر ہو. تو تقدیر تو ہمارے ہاتھ میں ہوئی. جس مقام تک بھی ہم پہنچنا چاہیں فہدا، راستہ اس نے بتا دیا ہوا ہے، سائن پوسٹ اس نے لگا دیے ہوئے، یہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر جاتا ہے. جس منزل کو بھی ہم پہنچنا چاہیں تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ تقدیر کے تو معنی یہ ہیں منزل، آخری منزل جہاں تک کسی شے نے پہنچنا ہے یہ اس کا انتخاب ہم کریں گے اس کے مطابق راستے پہ، یعنی راستے کا ہم انتخاب کریں گے. اس نے بتا دیا تھا کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. جو راستہ ہم اختیار کریں گے اس کے مطابق، پھر یہ الفاظ ہیں، اس کے مطابق ہم پہ قانون لاگو ہو جائے گا اور اس کے مطابق تمہاری آخری منزل یا تقدیر متعین ہوگی، یا وہاں تم پہنچ کے رہو گے. سینکھیا کھاؤ گے تو ہلاکت ہے آخری منزل اس کی، وہاں پہنچ کے رہو گے. مصری کھاؤ گے خوشگواریاں حاصل ہو جائیں. یہ ہے تمہاری یہ جسے قرآن نے بصیرت عطا کی تھی اور اسے کہنے کا بھی طریق آ گیا تھا، ایسا ہی حسین طریق. اقبال مشکل یہ ہے کہ پھر وہی وہ فارسی آ جاتی ہے. اس کے تو اردو کے لیے بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاحب اسے بھی سمجھایا، اس کا بھی ترجمہ کیا کیجئے. اردو کا بھی، اردو کا ترجمہ پنجابی کا تو یہ کہنے نہیں کہ لفظ بھی سمجھ نہیں آتا. اگلی نسل ہماری عزیزہ نے من گنگی ہو گئی ہے، زبان ہی کوئی نہیں رہی اس کے پاس. دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہنے کو. تو ہم نے بڑی تقلید کی ہے مغرب کی، انگریزی بھی نہیں رہی ان کے ہاں. تو اچھے سے اچھے پڑھے لکھے سے کہیے کہ 4 فکرے لکھ کے بتائے. خیر فارسی میں ہے لیکن پوچھو نہیں کیا بات کیا جاتا. حرف باریکش برمز مزمرست، بات بڑی گہرائی کی ہے، اشارے میں ہی کہیں سے آ سکتی تقدیر کے متعلق. اور وہ یہ ہے کہ تو اگر دیگر شوی، تو کچھ اور ہو جائے، او دیگر است وہ اور ہو جائے، وہ اس کے مطابق ہو جائے. تو اگر دیگر شوی، وہی انیشیٹو لائز ود مین، تم اگر یہ ہو جاؤ تمہاری تقدیر وہ ہو جائے گی. اب وہ اشاروں میں یا مثالوں سے سمجھاتا ہے. خاک شو
غبار بن جا، نظر ہوا سعادت تورا، تمہیں ہوا اڑائے اڑائے پھرے گی، کوئی مقام ہی کہیں نہیں ہوگا تمہارا، ثبات ہی نہیں ہوگا، استحکام ہی نصیب نہیں ہوگا۔ تم اگر یہ ہو جاؤ گے تو سنگ شو، پتھر بن جاؤ، بس شیشہ انداز تورا، ہر کچی چیز کے اوپر مارو گے تو وہ کچی چیز ٹوٹ جائے گی، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سنگ شو، تم ہو جاؤ یہ، ہم نہ تمہیں غبار بنائیں گے، ہم نہ تمہیں سنگ بنائیں گے۔ یہ کچھ ہو جانے کی صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز تمہارے اندر موجود ہیں۔ تم چاہو تو غبار بھی ہو سکتے ہو، تم چاہو تو پتھر بھی ہو سکتے ہو، شبنمی۔ افتندگی تقدیر تست، شبنم ہو جاؤ گے تو زمین پہ گرنا تمہاری تقدیر ہو جائے گی۔ کلزمی پائندگی تقدیر تست، سمندر بن جاؤ گے تو ہمیشگی تمہاری تقدیر ہو جائے گی۔ کہا کہ غرض یک تقدیر خون گردد جگر، غلط روی سے ایک راستے پہ چلے اور وہ جو ہے ہلاکت کی تقدیر وہ آ گئی سامنے، تو یہ چیز تو واقعی بڑی سوز جگر کا موجب بن گئی، ہلاکت سامنے آئی۔ غرض یک تقدیر خون گردد جگر، کہا کوئی بات نہیں ہے، خواہ از حق حکم تقدیر دیگر، تو دوسری تقدیر مانگ لے۔ تو اگر تقدیر نو خواہی رواس، زاں کے تقدیرات حق لا انتہاست، تو اگر اس کے بعد کہے گا کہ نہیں میں کوئی دوسری منزل چاہتا ہوں، دوسری منزل پہ اختیار کروں، جتنی جی چاہے منزلیں مانگتے چلے جاؤ، اختیار کرتے چلے جاؤ، لا انتہا ہے اس کے قوانین، تو بدلتے جاؤ، بدلتی جائے گی تقدیر تمہاری جتنی بھی۔ کیا بات ہے تقدیر کو سمجھنے والے کی صورت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی خبر لینے کے لیے گئے، جو باہر ایک مقام پہ چلا گیا ہوا تھا ایران کی سرحد پہ، وہاں گئے تو وہاں طاعون پھوٹ پڑی۔ آپ نے فوراً حکم دیا اپنے ساتھیوں کہ جلدی سے یہاں سے نکل چلو، اس مقام پہ چلے چلو جہاں طاعون نہیں ہے۔ وہاں کسی نے پوچھا، یہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایرانی ہوگا، ان کے ذہن میں تھا نا تقدیر کا وہ پہلا مسئلہ کہ تقدیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بدل نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، کیا بات ہے ان لوگوں کی؟ کہا ہاں، خدا کی تقدیر سے خدا ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ طاعون زدہ حصے میں جاؤ گے تو انفیکشن ہو جائے گی، کا طاعون ہو جائے گا۔ دوسری تقدیر یہ ہے کہ اگر اس جگہ چلے جاؤ جہاں یہ نہیں ہے انفیکشن، تو اس سے تم پاک رہو، نہیں آئے۔ یہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے، وہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے، تو میں کوئی اپنی تقدیر تو نہیں مارا، خدا کی ایک تقدیر کی سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ ان سے قرآن سمجھیے عزیزان، تو اگر تقدیر نو خواہی رواست، ذا کے تقدیرات حق لا انتہاست۔ اور اس قدر انسان کو اس نے یہ اس معاملے میں اختیار و ارادے والا بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ دخل نہیں تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتی، خدا بھی اس کی حالات کو نہیں بدلتا۔ بدل تو سکتا ہے، صاحب اختیار ہے، لہو ملک السماوات والارض کہا شروع میں، کہا نہیں۔ یہاں آغاز کار جو ہے، انیشیٹر ہے، وہ تو انسان کے فرد ہو جب یہ چیز کہی، قوم ہو جب یہ چیز کہی کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر داخلی تبدیلی نہیں کر لیتی، خدا بھی اس کے حالات میں تغیر نہیں پیدا کرتا، خدا بھی نہیں کرتا۔ دیکھ لیا نا تم نے 25-30 برس سے حرم کعبہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جبل رحمت کے تابع
رو رو کے گڑ گڑا کے لاکھوں کی تعداد میں حاجی جن کو متعلق کہا ہے کہ گناہوں سے کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس حالت میں مقدس سرزمین پہ ایسے خشوع و خضوع سے 25 برس سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑے، اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، تو بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اسے کہتے ہیں تو کرتا جا، تہاڈے پیو دا نوکر لگا ہوا ہے۔ یعنی کیفیت سنو سی انسان کی، ذرا جنا پھوڑا نکلا اور یا اللہ بڑی پیڑ ہوں ہے تو رمان دے لے، جو کام ہے جناب یا اللہ تو کر دے، تو پھر وہ کر دینا ہے، لگے ہوئے نا 25-30 برس۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے خدا ہی کے اس اٹل فیصلے کو نظر انداز پایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہتے جاؤ، مانگتے جاؤ دعائیں، گڑگڑاتے جاؤ، روتے جاؤ۔ ہماری تو شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی، اپنے اندر داخلی تبدیلی، خود قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرو تو پھر باہر کی تبدیلی ہوگی، نہیں پیدا کرو گے مانگتے جاؤ دعائیں۔ دعا تو یہ ہے نا کہ ہم وہ نہیں کریں اور تو وہ کر دے۔ آپ سوچتے ہیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے نا کہ وہ بڑا ڈاڈا ہے۔ ڈاڈا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ جو قانون کا خدا ہے اسے ایسا ڈاڈا ہونا چاہیے۔ اگر وہ میرے گڑ گڑانے پہ میرے حق میں فیصلہ کرنے لگ جائے، مقدمہ ہو 2 کے درمیان، ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہو، کل ہو وہ پیشی، ادھر مدعی ہے، میں دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ وہ میرے حق میں کامیابی عطا کر دینا، وہ وہاں مدعا علیہ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے حق میں کامیابی عطا دے دے، مجھے مصیبت سے پھنس گئی۔ تو اگاں وہ دیا نے کیا یہ میں نے کامیابی ہو گئی تو میں 100 نفل پڑھوں گا، وہ کہنا میں 200 نفل پڑھوں گا، یہ کہنا میں تیرے نیاز دیا گا جی 11 دے گا دیا گا، وہ کہنا 52 دے گا دیا گا، اور دونوں ٹھٹ بکھاؤں گا۔ ان اللہ، میں تو جب ان الفاظ پہ غور کرتا ہوں، ان یہ یقینی بات ہے، یاد رکھو، لا یغیر ما بقوم، کبھی نہیں بدلتا خدا کسی قوم کی حالت، کبھی نہیں بدلتا، حتی یغیر ما بانفسہم، کہاں کہ وہ اپنے اندر تبدیلی، اور جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے تو اس نے کہا ہے ہم نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کہ تمہاری حالت میں تبدیلی پیدا کر دے۔ یعنی یہ خدا کو معاف رکھیے گا، الفاظ یہی ہیں، انسان اس طرح خدا کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے مرضی کے مطابق وہ کرے۔ قانون کے معنی اس کا قانون ہے کہ آگ پانی کو کھلا دے گی، آگ جلائے کیتلی اوپر اس کے رکھ کے آپ جو جی میں آئے کام کرتا پھرے، مجبور ہو گیا ہے اس کا قانون کہ اس کے پانی کو کھلا کے اس کے لیے چائے پکا دے۔ اور اگر یہ آگ نہ جلائے اور کیتلی رکھ دے تو نفل پڑھنے شروع کر دے تو پھر پی لے گرم گرم۔ یہ تو ہوا کہ یہ نہ کرے، اور اگلی بات کیجیے عزیزان من کہ آگ بھی یہ جلا دے، کیتلی بھی رکھ دے، گھنٹہ بھر تک اوپر رکھی بھی رہے اور پانی ویسا ٹھنڈے کا ٹھنڈا رہے، نظام کائنات بگڑ جائے۔ کیا ہوا؟ جس نے یہ قانون بنایا تھا کہ آگ اس طرح پانی کو گرم کر دے گی، اس نے دخل دے دیا آگ کو، کہہ دیا کہ پانی کو گرم نہ کرنا۔ اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے تو کائنات تو چلی اس لیے رہی ہے، فقدرہ تقدیرا، اور پھر ہم بدلتے نہیں۔ آگ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ حرارت پہنچائے، پانی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ جب 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچے تو ابلنا شروع ہو جائے، چاول کی تقدیر یہ ہے کہ اس میں جب وہ ڈالا جائے تو وہ پکنا شروع ہو جائے۔ اسے ہم نہیں بدلتے، لیکن نہ ہم بغیر آگ جلائے ہوئے تمہارا پانی اٹھاتے ہیں، نہ اس میں چاول ڈالے ہوئے تمہاری کھیر پکانے ہے، نہ اس کے کھائے بغیر تمہاری بھوک مٹاتے ہیں۔
لیکن جب تم کھا لیتے ہو تو پھر تم ہمیں مجبور کر دیتے ہو ہمارے قانون کو کہ تمہاری بھوک مٹا دے. اوہ کیا کہوں بیٹا عزیزان من، وقت پہ ختم ہو جاتا. لہذا تقدیر کا مسئلہ آپ نے دیکھا کس طرح سے حل ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ. خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں، خالی رکھی. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ. خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. یہ ہے جو جیسا جی چاہے اس پہ لکھ لیجیے. خالی رکھی. یہ ہے انسان کا مقام اس دنیا میں. یہ ہے خدا کا تصور جو قرآن نے دیا ہے. یہ ہے قانون کا اور اس کے نتیجے کا تعلق باہمی. یہ ہے انسان کی انیشیٹو اور خدا کا فالو کرنا. یہ ہے جہاں انسان صاحب اختیار ہے. وہ ہے مقام جہاں یہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. وہ ہے مقامات جہاں خدا اپنے اختیار پہ خود پابندی عائد کر لیتا ہے. ان چیزوں کو قرآن سے سمجھ لیجیے عزیزان من. کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے سمجھنے کے لیے؟ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں خدا. یہی ہے نقطۂ توحید. قانون کی وحدانیت یہ ہے خدا کی توحید. اور اسی لیے وہ کہتا ہے ٹھیک کہ بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بت خانوں تو دماغ میں لیے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اسی گھر کے اندر پھر خدا بھی آ جائے. وہ بڑا غیور ہے. نیا کرایہ دار اندر نہیں جاتا جب تک وہ کہتا نہیں مالک سے کہ پہلا انہوں کٹ پھر میں جاؤں گا. اور وہ آ جائے گا 1000 بتوں کے باوجود کہ کوئی گل نہیں باہر مینہ پہنتا ہے اسی میں ہمیں گزارا کر دیں گے. نہیں عزیزان من، قانون اٹل ہے اس کا، نہیں بدلتا. وہ جو اتنا صاحب اختیار و ارادہ اپنے اوپر پابندی عائد کی ہوئی کے متعلق کہتا ہے ہم نہیں بدلیں گے، وہ ہمارے لیے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو بدلتا چلا جائے گا. صاحب وقت ہو گیا اور دوہرا دوں. الذی لہ ملک السماوات والارض. اب غور کیجیے آیات کے اوپر. ملک السماوات والارض کو لم یتخذ ولدا، کوئی شریک نہیں ہے اس میں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی شریک اس کے نہیں ہے. یہ خدا خلق کل شیء، ہر شے کو پیدا کیا اس نے. اور اتنی بڑی لامتناہی حاکمیت کا مالک خدا. فقدرہ تقدیرا، وہی ہے. لہو ملک السماوات کے بعد کہنا فقدرہ تقدیرا. یہ ہے عزیزان من قرآن کے تصور. یہ ہے وہ بات جو سمجھانے کی ہے دیگر اہل مذاہبی کو نہیں، اہل علم و دانش کو بھی، کہ لاؤ کہیں سے خدا کا یہ تصور تمہارے ہاں جو علم و دانش ہے. یہ صرف وہی دے سکتی تھی. یہ صرف خدا اپنے متعلق بتا سکتا تھا. اس کے معنی ہے خدا کی معرفت، یعنی خدا کیسا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی ذات کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں. اس کا تعارف اس نے خود کرا دیا ہے اپنی ان صفات سے جو قرآن کے اندر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں عزیزان من جسے یہ معرفت لیے پھرتے ہیں. خدا نے اپنا تعارف آپ کرایا ہے، اور جو آپ اس نے کرایا ہے تعارف وہی ہے نا. اس کے بغیر ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے. وہی کی ضرورت اس لیے تھی کہ خدا کا اس قسم کا تصور کوئی فکر انسانی کرا نہیں سکتا تھا. وقت ہو گیا اور ایک ہی آیت سورہ الفرقان کی دوسری آیت ہم نے دی. آئندہ تیسری آیت سے آگے چلیں گے ہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.